ٹی آئی صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کا اعلان۔ جیو نیوز کے پروگرام نے پاکستان میں دعویٰ کیا کہ فوج سے پی ٹی آئی کے مذاکرات بہت جلد ہوں گے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ بانی پی ٹی آئی شروع دن سے مذاکرات کے خواہش مند تھے، مگر دوسری طرف سے رسپانس نہیں آیا۔ یہ تاثر غلط ہے کہ بانی پی ٹی آئی NRO چاہتے ہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کی خاطر آرمی چیف سے بات کریں گے۔ حکومت سے مذاکرات کے سوال پر شہریار آفریدی نے کہا کہ مسترد شدہ لوگ ہیں، ان سے کیا مذاکرات کریں۔ اسی پروگرام میں بات کرتے ہوئے رہنما نون لیگ طلال چودھری بولے کہ پی ٹی آئی نے NRO کا نام مذاکرات رکھا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کو NRO مل جائے تو یہ اسی قیادت کے قصیدے پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بات چیت کر بھی رہے ہیں، اس سے مکر بھی رہے ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ دے دیں، ان کی فوراً معافی ہو جائے۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ آئیں پاکستان کے لیے ایک ساتھ بیٹھیں، ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ آپ احتجاج کے لیے HXI سے بات کر سکتے ہیں، فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بیٹھنے میں کیا قباحت ہے؟ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اپنا رویہ بدل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ پی ٹی آئی سے کوئی ڈیل ہوگی نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث پایا گیا اس کا احتساب ہوگا، اس کے لیے قانون سازی بھی ہوگی۔ آزاد رکن سینیٹ فیصل وادہ کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ کہا کہ علی امین گنڈاپور کا دل و دماغ سب دائیں بائیں ہیں۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں رہیں، ان کی مقبولیت کے مزے پی ٹی آئی لوٹتی رہے۔ پی ٹی آئی والوں کو واٹس ایپ آتا تھا کہ کس کو کیا گالی دینی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما یہ سارے واٹس ایپ میسج بھی جمع کروا چکے۔ FBR میں اربوں روپے کی چوری روکنے کے لیے حکومت کا بڑا قدم۔ FBR کے کرپٹ اور نااہل افسران کے گرد گھیرا تنگ۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر مکمل جانچ پڑتال کے بعد ان لینڈ ریونیو سروس اور پاکستان کسٹمز کے 12 افسران کو OSD بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کی کرپٹ اور نااہل افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ کرپشن میں ملوث افسران کو ملازمت سے برخاست کرنے کا احکامات۔ وفاقی وزیر اطلاعات تتا طاہر نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ FBR میں ہر سال لیکیج کی خبریں آتی تھیں کہ اتنے ارب کا نقصان ہو گیا، کلیکشن نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم نے تاریخی قدم لیتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو عہدے سے ہٹایا، بہت سارے لوگوں کو نوکری سے فارغ بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے پی ٹی آئی دور میں نافذ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو فراڈ قرار دے دیا۔ سسٹم کی ناکامی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان۔ 2019 سے آج تک ذمہ داران کا تعین کرنے کا حکم۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم قوم کے ساتھ مذاق تھا۔ وزیر اعظم نے سیمنٹ کے شعبے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ FBR نے سسٹم لگانے کا اختیار مالکان کو دے کر غفلت برتی۔ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ سسٹم کے ذریعے اربوں خربوں روپے کی آمدنی ہو سکتی تھی، مگر مجرمانہ غفلت اور ملی بھگت سے سسٹم کو برباد کیا گیا۔ کرپشن اور ٹیکس چوری کا موقع دیا گیا۔ چینی کی پیداوار میں بھی اسٹیمپ سسٹم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 2 سال تک اعداد و شمار میں ہیر پھیر ہوئی۔ یہ سب اس دور حکومت میں ہوا جو خود کو دودھ کا دھلا کہتے تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ترقی کے سفر میں نخ نہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ منفی پروپیگنڈا اور ٹرولز ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ قوم کو ترقی کے لیے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ پاک فوج پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرتی رہے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں کا ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کیسے روکتی ہے، سب سے پہلے وہ خود گرفتاری دیں گے۔ پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کو اسلام آباد کے G9 مرکز کی مارکیٹ میں جانے سے روک دیا۔ فیصل آباد میں بھی ریلی کو پولیس نے روک لیا۔ MNA چنگیز خان کاکڑ اور MPA شیخ شاہد جاوید کو حراست میں لے کر کچھ دیر بعد چھوڑ دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں پولیس پریس کلب میں داخل، صحافیوں کا احتجاج۔ کراچی میں پریس کلب کے سامنے تحریک انصاف کا مظاہرہ۔ لاہور، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، عمرکوٹ، سرگودا، سیالکوٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو اور مردان میں بھی مظاہرے اور ریلیاں۔ کارکنوں کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ۔ نواز شریف سے پارٹی قیادت دوبارہ سنبھالنے کی درخواست کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف دوبارہ پارٹی کی قیادت کریں گے۔ پارٹی کا بیانیہ اب بھی وہی رہے گا جس کی منظوری میاں نواز شریف دیں گے۔ شہباز شریف ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مریم نواز پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ پارٹی نے شہباز شریف اور مریم نواز کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف کی نواز شریف سے وفاداری ہم سے کم نہیں۔ کوئٹہ کی عدالت نے اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان HXI کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ HXI کو گرفتار کر کے 27 اپریل کو پیش کرنے کا حکم۔ محمود HXI کے گھر پر چھاپے کے دوران کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ FIR کے سلسلے میں پیش نہ ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے وارنٹ جاری کیے تھے۔ کراچی سیف سٹی جب بنے گا تب بنے گا۔ فی الحال IG سندھ نے شہریوں کو خود ہی اپنے گھروں اور کاروباری مقامات پر کیمرے لگوانے کا
मशवरा दे दिया। कहा कि अवाम पुलिस का साथ दें, कैमरे लगवाएं, जहां ज़रूरत हो वहां रज़ाकाराना गवाही देने का ताउन करें। रवा साल अब तक कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान मज़ाहमत पर हुई 63 हलाकतों की मीडिया रिपोर्ट्स को सिंध पुलिस ने मुस्तरद कर दिया। IG को पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि हलाकतें 63 नहीं बल्कि 48 है। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में शहरी ने डकैती नाकाम बना दी। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू घर के पास खड़े शहरी के पास आए। शहरी ने सामान घर में फेंक दिया और पैर पटकते डाकू शहरी के मोटरसाइकिल की चाबी निकाल फरार। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगोर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग की तकरीब चीन के वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड की शुआंगलियो बेस में होने वाली तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खसूसी थे। ISPR के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा।